پرسٹار ٹی وی کے معزز دوستو، اسلامی واقعات کے اس سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں دل کو تڑپا دینے والے 2 اسلامی واقعات کو دیکھیں گے۔ پہلا ایمان فروز واقعہ، جس میں بکریاں بھیڑیے کی موجودگی میں بے خوف چارہ کھا رہی تھیں، اور اس کے بعد دیکھیں گے کس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ روزہ رکھتے تھے اور افطاری کے وقت سائل کے ساتھ کس طرح پیش آتے۔ ان دونوں واقعات سے پردہ اٹھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں سبسکرائب کے سرخ نشان کو ضرور دبائیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ اس طرح کی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ، آپ نے جس کو جنت میں میرا ساتھی بنایا اس سے میری دنیا میں ہی ملاقات کرا دیجیے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں اشارہ ہوا، حبشہ کی رہنے والی ایک عورت میمونہ ہے جو جنت میں تمہارا ساتھی بنے گی۔ چنانچہ میں اس بستی کی طرف چل پڑا اور جا کر بستی والوں سے معلوم کرنے لگا، تو انہوں نے کہا کہ وہ بکریاں چراتی ہے اور اس وقت وہ باہر کہیں بکریاں چرا رہی ہوگی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ جگہ معلوم کرنے کے بعد میں اس طرف چل پڑا۔ جب میں نے بستی سے باہر نکل کر دیکھا تو حیران ہوا کہ بکریاں ایک ہی جگہ پر چر رہی تھیں اور ایک عورت درخت کے نیچے نماز پڑھ رہی تھی۔ جب میں نے غور کیا تو یہ دیکھ کر حیران ہوا، جہاں بکریاں چر رہی تھیں اس چرگاہ کے کنارے پر مجھے کچھ بھیڑیے نظر آئے۔ ان بھیڑیوں پر بکریوں کی نظر پڑنے کے باوجود وہ کہیں نہیں بھاگی اور ایک جگہ پر ہی چر رہی تھی، کسی خوف کے بغیر اپنا چارہ حاصل کر رہی تھی۔ جب اس عورت نے سلام پھیرا اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی، ہے شیخ، اللہ رب العزت نے ملاقات کا وعدہ تو جنت میں کیا تھا، اس لیے تم دنیا میں کیسے آ گئے؟ شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، میں نے دعا مانگی تھی جو اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو گئی۔ البتہ میں اب بھی آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایسا منظر تو پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہی تھی اور آپ کی بکریاں چر رہی تھی اور بھیڑیے بکریوں کو دیکھنے کے باوجود ان پر حملہ نہیں کر رہے تھے اور بکریاں بے خوف چر رہی تھی۔ مجھے اس راز نے بہت تعجب میں ڈال دیا۔ وہ عورت جو نماز پڑھ رہی تھی کہنے لگی، شیخ، یہ بات سمجھنی آسان ہے۔ جس دن سے میں نے اللہ رب العزت کے ساتھ صلح کر لی، اسی دن بھیڑیوں نے میری بکریوں کے ساتھ بھی صلح کر لی۔ معزز دوستو، یہ بات واضح کرتی ہے کہ انسان اپنے مال کا ہی خود دشمن ہے اور انسان نے خود ہی اپنے دشمن کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا، حالانکہ دشمن انسان کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا۔ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح روزہ رکھتے تھے۔ معزز دوستو، ایک مرتبہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار ہو گئے، طبیعت سنبھل ہی نہیں رہی تھی۔ خاتون جنت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادوں کی صحت یابی کے لیے منت مانگی کہ اللہ تعالیٰ دونوں بچوں کو صحت مل گئی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاتون جنت 3 دن لگاتار نفلی روزہ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت خاصہ سے دونوں شہزادوں کو صحت یابی عطا فرمائی۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت کے مطابق روزہ رکھنی شروع کر دیے۔ جب افطار کا وقت ہوا تو کھانے کے لیے صرف ایک ہی روٹی تھی۔ اسی دوران سائل کھانے کی تلاش میں آوازیں لگا رہا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسترخوان پر موجود روٹی سائل کو دے دی اور خود بغیر کھائے فقط پانی سے روزہ افطار کیا۔ اگلے روز صبح سحری میں صرف پانی سے ہی روزہ رکھا۔ دوسرے دن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاتون جنت کے لیے افطاری میں صرف ایک ہی روٹی تھی۔ افطاری کا وقت قریب آیا تو سائل کھانے کا سوال لیے کھانا تلاش کر رہا تھا۔ دوسرے دن بھی روٹی سائل کو دے دی گئی اور خود پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ اگلے روز سحری کے وقت بھی فقط پانی کے ساتھ سحری کی گئی۔ تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لے کر آئے، مگر وہ بھی فقط اتنا تھا کہ بمشکل افطار ہو سکے۔ تیسرے دن بھی حسب معمول سائل کھانے کی طلب میں آواز لگا رہا تھا۔ 3 دن متواتر بھوکا رہنے کے باوجود اللہ کے نام پر سوال کرنے والے کو خالی نہ بھیجا گیا اور وہ روٹی اٹھا کر سائل کو دے دی گئی اور خود اپنے اوپر تنگی برداشت کر لی گئی۔ جو بھی آپ کے در پر آیا تو اسے کبھی خالی آپ نے نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ سے عشق رکھنے والے یہی نہیں رکتے، بلکہ وہ اپنی زندگی کو بھی قربان کرنا اپنے لیے سب سے نمایاں اعزاز خیال کرتے ہیں۔ آخر میں ہم سب روزے رکھنے والوں سے التماس کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اس پیاس اور بھوک کی شدت کو یاد رکھ کر ان بے سہارا اور بھوکے لوگوں کو کبھی نہ بھولیں، اور آپ اپنے شکم کو اس قدر پر نہ کریں کہ آپ کو دوسرے کی بھوک نظر نہ آئے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی تو پرسٹار ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔